عزیزان من، انسان اپنے ذاتی تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا قرب تو حاصل کر سکتا ہے، مگر وہ پیغمبری کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پیغمبری جس عہدے اور مرتبے اور ذمہ داری کا نام ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے خود انبیاء کو انتخاب کیا، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہوا اور جس کا اختتام حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبر ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور یہی وہ شخصیت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنی منشا، اپنا مطلوب، اپنا مقصود اپنی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اور پیغمبر وہ ساری کی ساری تعلیمات عملی طور پر کر کے دکھلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہوتی ہے اپنی مخلوق سے۔ لہٰذا پیغمبر ان تمام موجود انسانوں میں سب سے زیادہ افضل شخصیت ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا ہوتا ہے، اور جو جتنا اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی ٹف اور سخت ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور کے اندر بہت بڑے بڑے اور کڑے امتحانوں سے گزرے ہیں، اور یہ امت کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ جو جتنا رب کے قریب ہوتا ہے اسے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے اور کڑے امتحانات دیکھے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جان رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوری زندگی اسی طرح کے امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جہاں پر آپ علیہ السلام موجود ہیں وہاں سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی درجے میں شرک کا شکار ہیں، مختلف چیزوں کو خدا بنا کر ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نہ صرف ان چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہیں بلکہ وہ مذہب پرستی کے ساتھ ساتھ شخصیت پرستی میں بھی گرفتار ہیں۔ نمرود جو ان کا بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، وہ اپنے آپ کو ان کا خدا کہتا تھا۔ تو ایسی سوسائٹی کے اندر آپ کا رہنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا براڈ ویژن دیا کہ آپ جن چیزوں کو دیکھتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کر یہ فرماتے ہوتے تھے کہ میں ان چیزوں کو اپنا رب نہیں مانتا بلکہ جس نے ان کو خلق کیا میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ نے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا دن کی روشنی کے اندر، تو آپ نے ان کو تسلیم کیا کہ یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، مگر میں ان کو اپنا رب نہیں مانتا۔ اگر میرا حقیقی رب میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں بھی تم جیسے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے بڑی اسٹریٹجی سے اللہ رب العالمین کی مہربانی سے اپنی قوم کے اوپر اس چیز کو آشکار کرنے کی کوشش کی کہ جن چیزوں کو تم اپنا رب مانتے ہو، خدا کے علاوہ جن چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ پرستش کے حقدار نہیں ہے۔ ان میں سے کئی ایک کو آپ کی منطقی اور پرمغز گفتگو سے اس طرف دلیل ملی ہے کہ جس طرف وہ کھڑے ہیں وہ غلط سائیڈ ہے، ان کو درست سائیڈ پہ آ جانا چاہیے، لیکن وہ بھی یہ سوچ کر اسی طرف کھڑے رہے، خاموش رہے اور آپ کی حمایت کا اعلان نہیں کیا کہ کہیں ہم اگر ابراہیم کی طرف آ گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ہمیں ملک بدر کر دیا جائے، ہمارے ساتھ جو تجارتی معاہدے ہیں وہ ختم کر لیے جائیں، جو پروٹیکشن یہاں پہ حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ غرض یہ کہ دنیاوی نقصانات سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش نہیں کی اور خاموش رہے۔ یہی ایک سبب ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ باتوں سے یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کے لیے کوئی بہت بڑا پلان کیا جانا چاہیے، اور وہ لوگ پھر اپنی عبادت کی غرض سے یا ان کا کوئی مذہبی جشن تھا جس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے۔ اس دن شہر خالی تھا، آپ علیہ السلام نے جانے سے معذرت کی، اور جب وہ سب لوگ جا چکے تو آپ ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے، اور وہاں جتنے بھی چھوٹے بڑے بت پڑے ہوئے تھے ان سب کو آپ نے توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا کے آپ واپس آ گئے۔ جب وہ لوگ واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑا کسی نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ، ہمارے خداؤں کی بڑی توہین کی گئی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ ان میں موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے نوجوان کو جانتے ہیں کہ جو اکثر ہمارے خداؤں کے خلاف بری نیت اور بری باتوں کا اظہار کرتا ہے۔ ان کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو نیت تھی وہ بری ہی تھی، کیونکہ وہ تو اپنے خداؤں کو اپنی پوری عقیدت کے ساتھ پوجتے ہوتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ تذکرہ کیا تو جو باقی نہیں جانتے تھے اس بات کو انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، سب کے سامنے لاؤ تاکہ سب گواہ ہو جائیں۔ اب لایا گیا، بلایا گیا اور پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں،
میں نے اسے نہیں، بلکہ یہ دیکھو جو یہاں پہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ تو یہ شو کر رہا ہے کہ مارنے والا یہ ہے، کیونکہ جو آلہ قتل ہے ان کا وہ بھی اس کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اور دیکھو یہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، تو لگ تو یہی رہا کسی نے کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس نے نہیں کیا، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ کچھ نہیں کر سکتا تو ان سے پوچھ لو جن کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، وہی بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کیسے ہوا اور کس نے کیا۔ اب جب یہ بات سامنے آئی تو وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں بول سکتے، تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ پھر شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ جب یہ کچھ بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ جو اتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے وہ کس نے کی ہے، اور وہ جو کھڑا ہوا جو ان میں سب سے بڑا ہے وہ بھی نہیں بتا پا رہا کہ ان سب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے۔ آپ لوگ ان سے اپنی بگڑی بنانے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا بھلا کس طرح کر سکتے ہیں جب یہ خود اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے یا اپنے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتی کو روک نہیں سکتے؟ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا نفع کر سکتے ہیں یا آپ لوگوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں یا پھر آپ کا نقصان کر سکتے ہیں؟ اب جب یہ اتنی بڑی بات آپ نے کی اس کے باوجود وہ لوگ اس چیز سے نہیں پلٹے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ آپ کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے، وہاں پہ آپ کا مکالمہ ہوا۔ اب وہ بادشاہ بھی ایسی اس کی مت ماری ہوئی تھی کہ اس نے بھی اس ساری منطقی اور پرمغز گفتگو سے ہدایت نہیں پائی، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ جو تمہارے مظلوم خدا ہیں ان خداؤں کو اگر تم انصاف دلانا چاہتے ہو یا ان کی کسی طرح مدد کر سکتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ لہٰذا انہوں نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے بردبار اور ایسی نفیس شخصیت کے مالک تھے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ گھبرائے نہیں اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اوپر یقین رکھا، اللہ ہی سے مدد چاہی، اللہ ہی سے ہی مدد کی توقع رکھی۔ یہی سبب ہے کہ جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، وہ بالکل گل اور گلزار کی طرح ہو گئی آپ کے لیے۔ آپ علیہ السلام جب اپنے والد کو یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ اللہ رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھیوں کو پوج رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو پکڑ لے۔ اور والد آپ کے ان کلمات کے بدلے میں کیا کہتا؟ وہ کہتے کہ اگر تم ان چیزوں سے باز نہ آئے نا، کہ تم ہمارے جو الہہ ہیں ان کو برا کہنے سے باز نہ آئے، ان کی تضحیق اور ان کی تحقیر کرنے سے باز نہ آئے، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا، یعنی اتنے پتھر ماروں گا اور تب تک پتھر ماروں گا جب تک تم مر نہیں جاتے۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے ایسے کلمات ادا نہیں کیے جو ان کے والد صاحب کی شان میں گستاخی کا باعث بنے۔ آپ نے فرمایا سلام علیک، آپ پر سلامتی، اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی پھر بھی ان کے اتنے سخت الفاظ سننے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ وہ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو جج کریں۔ یہ آئینہ ہے، پورے کے پورے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نقل فرمائے ہیں یہ ہمارے لیے آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم جا بجا ان حالات میں اپنی روزمرہ روٹین کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے ایکشنز کیا ہیں۔ جب ہمارے ساتھ کوئی اس طرح سے بات کرتا ہے، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس کیوں نہ ہوں، جو اتنے سخت الفاظ میں ہمارے ساتھ بات کر رہے ہوں، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ایک علامہ صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب وہ نماز نہیں پڑھتے، اور نماز نہیں پڑھتے، اس کے علاوہ ان کی زبان اتنی گندی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، وہ کوئی لحاظ نہیں رکھتے، جہاں بیٹھے ہیں وہیں شروع ہو جاتے ہیں اور ہر طرح کی مغلظات اپنی زبان سے بکتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں میں ان کا کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا ایج کیا ہے ان کی؟ تو بتانے لگا جی 60 سال۔ انہوں نے کہا اس عمر میں آپ ان کی تربیت تو کر نہیں سکتے، البتہ یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت آسان کرے۔ لیکن وہ پھر بھی مصر رہے اسی بات کے اوپر کہ نہیں وہ بہت زیادتی کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ تو ان مولانا صاحب نے کہا کہ اگر تمہارے بجائے ان کے والد میرے پاس آتے نا اور شکایت کرتے تو پھر میں ان کو کوئی اور ترتیب بتاتا۔ اب تم چونکہ ان کی اولاد ہو، ان کے بیٹے ہو، تو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم ان پہ سختی کرو، لہٰذا تمہارے لیے یہی ہے کہ تم ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے رہو اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہو۔ لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ نماز نہ پڑھنا یہ بڑا گناہ ہے یا بتوں کی پوجا کرنا بڑا گناہ ہے؟
تو کہنے لگا جی بتوں کی پوجا بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ ہے یا بت بنا کر فروخت کرنا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا جی بت بنا کر فروخت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا ابراہیم علیہ السلام بہتر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کی پوجا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے اور ان کو فروخت کرتا ہے، تمہارا باپ نماز نہیں پڑھتا۔ اس سے میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ تمہارا باپ نماز نہیں پڑھتا تو وہ جسٹیفائیڈ ہے اس کا نماز نہ پڑھنا، ایسا نہیں ہے، وہ ایک برا عمل ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بطور بیٹے تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا والد رب کے علاوہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور پھر ایسے معبود اور ایسے خدا بنا کے فروخت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کا رویہ ان کے لیے کیا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا۔ یہ تو بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ جو مشرک ہے اس کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اب دوسری جانب جب آپ کا والد آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، سخت سست کہتا ہے، کبھی اس نے یہ بھی کہا ہے آپ سے کہ میں تمہیں اتنے پتھر ماروں گا اور تب تک ماروں گا جب تک تم مر نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کے باپ نے یہ بھی کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ یعنی وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے پہلے ان کو دعوت دی، ان کو پیار محبت سے حکمت بصیرت سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ والد صاحب اس بات پر نہیں آتے، غصہ ہو رہے ہیں، تب انہوں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے ہدایت کی اور آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اگرچہ وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی کچھ باتیں آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو باتیں ناگوار گزرتی ہوں وہ آپ کے سمجھنے میں غلط ہوں، وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اس طرح ٹھیک ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیزیں آپ کو غلط لگ رہی ہیں اس میں وہ واقعی غلط ہوں، لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ہر طرح سے اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں۔ بہرحال وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، ہمارے لیے ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام بڑا ضروری ہے۔ ہاں جہاں وہ گناہ کے کام کی بات ہمیں کہتے ہیں وہاں ہمارا ان کی پیروی کرنا، وہاں ہمارا ان کی اطاعت کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک پیغمبر کو جان کا خطرہ پیدا ہو جائے، اس کو جان کی دھمکی دے دی جائے یا پھر اس کی جان لینے کی کوشش کر لی جائے، جو کہ یہاں پہ تینوں چیزیں ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جان کا خطرہ بھی تھا کیونکہ والد نے بھی دھمکی دے دی، گھر سے نکل جانے کی بھی دھمکی دے دی، اور دوسری جانب بادشاہ وقت نے یہ حکم بھی دے دیا کہ اس شخص کے ذریعے سے اگر تم لوگ انصاف حاصل کرنا چاہتے ہو اور اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ میں جلا ڈالو، اور آپ کی جان لینے کی خاطر آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا۔ تو اب آپ کے لیے اس چیز کی دلیل نکلتی ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر لیتے، اور عام امتی کے لیے بھی علماء نے یہی ایک نقشہ بتلایا ہے کہ جب کسی جگہ پہ آپ کے لیے اپنے مذہب، اپنے ایمان کے اوپر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان نہ ہو تو وہاں سے آپ کا ہجرت کر جانا یہ جائز ہے، یہ درست عمل ہے، اور یہ وقت کی اور حالات کی ضرورت بھی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے وہاں سے ہجرت کی، آپ کے ساتھ آپ کی مومنہ بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ موجود تھی اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی ایک مومنہ بیوی تھی جو ان کے ساتھ تھی، لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے مقام پر پہنچے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جہاں آپ کو نبوت کی ذمہ داریاں نبھانا تھی، وہاں پر جو آپ کی بیوی تھی جو ایمان نہیں لائی تھی وہ آپ کی دوسری شادی تھی۔ تو یہ جو خاتون آپ کے ساتھ یہاں سے ہجرت میں شامل تھیں وہ ایک مومنہ خاتون تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، آپ کے بھتیجے حضرت لوط اور ان کی بیوی وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، باقی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بھی ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا کہ آپ نے وہاں پر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی، یعنی پہلے ان کو زبانی طور پر اس بارے میں دعوت دیتے رہے اور مختلف ہیلوں سے، مختلف طریقوں سے ان کو بتلاتے رہے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب کے علاوہ رب مانتے ہو یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ حقدار نہیں ہے تمہاری عبادت کے۔ جب وہ اس سے باز نہیں آئے تو آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا جو ان کے بت خانے میں ان کے بتوں کو نقصان پہنچایا، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، بھلا وہ تمہارا دفاع کیسے کریں گے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، تمہیں نفع کیسے پہنچائیں گے، نقصان سے کیسے بچائیں گے، لیکن وہ اس سے بھی باز نہیں آئے۔ یہاں بھی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، یہاں بھی ہدایت ان کا مقدر نہیں بنی، اور جب آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو پھر آپ نے وہاں سے باذن اللہ تعالی ہجرت کر لی۔